آئیں خدا کا شکر ادا کریں آج کے اس خوبصورت اتوار کے لیے جسے پاک ماں کلیسیا نے بلاہٹ کا اتوار قرار دیا ہے اور اچھے چرواہے کا اتوار قرار دیا ہے۔ تو آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کی تمام برکات اور فضائل کے لیے جس میں ہم خود بھی شامل ہیں اور یہ ایکسپیرینس اور تجربہ جو خود کر رہے ہیں جہاں جہاں ہم جائیں انہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ پاشکا کے موسم میں جب پاک ماں کلیسیا پاشکا کے چوتھے اتوار کو آج ہم چوتھا اتوار منا رہے ہیں، اسے گڈ شیپرڈ سنڈے کہتی ہے۔ اس کا نام ہے گڈ شیپرڈ سنڈے، اچھا چرواہا کا اتوار، اور پاک ماں کلیسیا نے اسی کی مناسبت سے اسے بلاہٹ کا اتوار قرار دیا ہے۔ تو یہ ایکسپیرینس اور یہ برکت جس میں آپ شامل ہیں، یہ فضل، یہ جہاں بھی جائیں لوگوں کو بتائیں کہ اس اتوار کی روحانیت اور پیغام اور مزاج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو گڈ شیپرڈ سنڈے، اچھا چرواہا کا اتوار بہت بہت مبارک ہو، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ دوسری اہم بات، آج آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آڈا پیرش کی کلیسیا نے اپنے پاسبان، اپنے چوپان ریورنڈ فادر کلارنس حیات و ایف ایم کیپ کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں، اور پاسبانی ٹیم بھی ان کے ساتھ ہے، آپ سب ان کے ساتھ ہیں، اس بڑے ایونٹ کا اہتمام کیا ہے۔ بڑی آرگنائزیشن آرگنائز کرنا کسی پروگرام کو یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اور بہت بڑا پروگرام کا اہتمام کرنا یہ کافی محنت طلب کام ہے۔ تو ریورنڈ فادر کلارنس نے آپ سب کے ساتھ مل کے آج ہم سب کو یہ خوبصورت موقع فراہم کیا ہے کہ آڈا کی کلیسیا کے ساتھ مل کے گڈ شیپرڈ سنڈے کو منا سکیں۔ آڈا کی کلیسیا ہمارا پہلا مشن سٹیشن، کیپوچن جماعت کا پہلا مشن سٹیشن، جہاں سے بیلجین کیپوچنز کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں مشن کا آغاز ہوا۔ تو ایک بار پھر اپنے لیے یہ تالیاں بجائیں، یہ برکت اور یہ فضل آپ کو ملا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ریورنڈ فادر کلارنس کوٹ لکھپت پیرش میں تھے، سینٹ فرانسس آف اسیسی پیرش کوٹ لکھپت، وہاں بھی اسی طریقے سے بڑے پروگرام آرگنائز کیا جاتا تھا۔ تو فادر جی کے لیے تالیاں ان کی ساری پاسبانی خدمت کے لیے، اور انہیں شاباش اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ فادر جی آپ کی ساری کاوش کے لیے شکر گزاری، اور خداوند آپ کو برکت بخشے۔ آج اس پیرش میں 25 سٹال لگائے گئے ہیں، کتنے؟ اور اس میں 23 راہبانہ گھرانوں کے سسٹرز اور بردرز اور فادرز آئے ہوئے ہیں، تاکہ اپنے اپنے سٹال کے ذریعے سے اپنی جماعت کی روحانیت، اس کے کیرزم، اس کی خوبصورتی، اس کے مشن کے بارے میں ہم سب کو آگاہی دے سکے۔ 23 مختلف جماعتیں یہاں پہ اپنے سٹال سجا کے موجود ہیں۔ ایک سٹال مبشران انجیل کا ہے، ہمارے ساتھ مل کے خدا کی خدمت کرنے والے مبشران انجیل بابو صاحبان، اور ایک سٹال لگایا گیا ہے خاندانی زندگی کا بھی، جہاں سے ہمیں ووکیشن ملتی ہے، خاندانی زندگی، نکاح کا سیکرمنٹ۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ اس سٹال میں سارے ہی کلیسیا میں جو خدمت کے پہلو ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے، مومنین کی نمائندگی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مبشران انجیل کی، راہبانہ اور کہنانہ گھرانوں کی نمائندگی بھی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آج کا یہ بلاہٹ کا اتوار یہ بھرپور اتوار ہے۔ بچوں کے لیے تالیاں بجائیں جی، جنہوں نے خاندانی زندگی کو ڈسپلے کیا ہے۔ اور فادر جی نے انہیں سامنے بلا کے اس بات کا احساس دلا دیا آپ سب کو، ہم سب کو، کہ خاندانی زندگی کتنی اہم ہے۔ نہ صرف سماج کا یہ پہلی اکائی ہے، بنیادی اکائی ہے خاندانی زندگی، خاندان، بلکہ کلیسیا کی بھی بنیاد ہی یہ ہے۔ تو شاباش، اپنی خاندانی زندگی کی طرف توجہ دیں گے، تھوڑی سی باتیں اس پہ کریں گے۔ چلو بچوں شاباش، آ جاؤ ٹھیک ہے۔ اچھا چرواہا کا اتوار،
آج کے دن پاکماں کلیسیا اس بات پر زور دیتی ہے کہ کلیسیا اور اس کے رہنماؤں کے درمیان، کاہنوں کے درمیان، بشپ صاحبان کے درمیان ایک پیار اور محبت کا قریبی تعلق ہے جسے ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، تاکہ کاہن یعنی چوپان، خادم اور کلیسیا یہ مل جل کر خدا کے اس مشن کی تکمیل کر سکے۔ آج کے دن خاص طور پہ خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں اپنے پاپا اعظم کے لیے، بشپ صاحبان کی کل جماعت کے لیے جو کلیسیا کی چوپانی اور قیادت کرتے ہیں، کہ خدا ہمیشہ ہمارے پاپا اعظم کے ساتھ رہے، بشپ صاحبان کے ساتھ رہے، انہیں حکمت اور دانائی بخشے تاکہ وہ اپنی کلیسیا کے لیے اچھے فیصلے کر سکیں، اور آپ سب کی مدد اور تعاون سے خداوند کی انجیل کے پرچار کا یہ مشن ہمیشہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ جو لفظ پاسٹر ہے، پاسٹر لفظ استعمال کرتے ہیں، لاطینی زبان میں اس کی روٹس جڑیں ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہے چوپان، خادم، خدمت کرنے والا، پاسٹر۔ جو پاسمانی خدمت ہے، اسی وجہ سے ہم اسے پاسمانی خدمت کہتے ہیں، پاسمانی خدمت۔ کاہن اور بشپ یہ کلیسیا کا پاسبان ہے، چوپان ہے۔ کلیسیا کی ذمہ داری اسے ایمان کی سچائیوں سے آگاہ کرنا، ساکرامنٹوں کو منانا، کلام کا پرچار کرنا، خاندانی زندگی کی حفاظت کرنا، کلیسیا کی فلاح و بہبود کے لیے، بلاہٹوں کے لیے کوشش کرنا، ان کے فروغ کے لیے کام کرنا، یہ چوپان کی خدمت اور اس کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ لیکن آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے، آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ خدمت صرف چوپان کی، کاہن کی، بشپ کی نہیں، بلکہ آپ سب اس خدمت میں شامل اور شریک ہوتے ہیں۔ خاندانوں سے آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کاہن بنے، مبشران انجیل بنے، سسٹرز بنے اور خدا کی کلیسیا کی خدمت کر سکیں۔ کیتھولک کلیسیا میں اور مسیحیت میں اس خدمت کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے چرواہا، چوپان، اور ساری اس کی جو ہسٹری ہے وہ بائبل مقدس میں موجود ہے، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے۔ یہ سمبل چوپان اور چرواہے کا یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت معنی خیز بھی تھا، وہ اسے جانتے بھی تھے، اس سے بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل بنیادی طور پر چرواہے تھے۔ ابراہیم کا پیشہ چرواہا ہونا تھا، بھیڑ بکریوں کو پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اگر کوئی جنگلی جانور ان پر حملہ کرتا ہے تو اس سے ان کو بچانا، کوشش کرتے رہنا کہ ایسی چراگاہیں ڈھونڈی جائیں جہاں پہ گھاس ہری ہری ہے، جہاں پہ ان کے لیے وافر مقدار میں پانی موجود ہے۔ یہ چرواہے کا کام ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے چرواہا، شیپرڈ جسے انگلش میں کہتے ہیں، یہ سمبل اور یہ علامت بنی اسرائیل کے لیے بڑی خوبصورت تھی، وہ اسے جانتے تھے کیونکہ زیادہ تر ان کی خدمت ہی چرواہوں کی خدمت تھی۔ داؤد خود بہت اچھا چرواہا تھا، یہ سارے کا سارا آپ جانتے ہیں، اور زبور 23 جو وہ در حقیقت داؤد نے ہی لکھا ہے، لیکن یہ اس کی اپنی زندگی کی کہانی ہے جس کا تجربہ اس نے اپنی زندگی میں بھی کیا، ایمانی تاریخ میں بھی کیا، اور پھر چرواہا ہوتے ہوئے، قوم کا رہنما اور بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے اس بات کا خود بھی اظہار کیا، تجربہ بھی کیا اور اس بات کا اقرار بھی کیا۔ داؤد کیا فرماتے ہیں؟ خداوند میرا چوپان ہے۔ اور داؤد نے اس حقیقی چوپانی خداوند میں، خدا میں محسوس کی، جس کا تجربہ کیا۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں سے گزروں تو میرے ساتھ ہے، تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔ خطروں سے بچانا، تو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ یعنی چرواہے کو اپنی بھیڑوں کی فکر ہے
تاکہ انہیں اچھی خوراک ملے. تو میرے سر کو تیل سے ملتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے. سو داؤد اس سارے زبور میں ایک چوپان کی خدمت اور بلاہٹ کو بیان کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ سمبل، یہ بڑا خوبصورت سمبل تھا. آج کی تلاوت ہم نے مقدس یوحنا کے مطابق انجیل اس کے 10ویں باب میں سے سنی ہے. ساری تلاوت آپ سن چکے ہیں. یوحنا کے مطابق انجیل اس کے 10ویں باب میں ہے، اور اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں جو آج کلیسیا کو درپیش ہیں، خدا کے خادموں کو درپیش ہیں، جس میں آپ کا مومنین، خداوند میرے عزیزو، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. سنیں کہ آج یوحنا کے مطابق انجیل سے اقتباس خداوند خود کیا فرماتے ہیں. خداوند فرماتے ہیں، اچھا چرواہا میں ہوں. دا گڈ شیپرڈ، آئی ایم دا گڈ شیپرڈ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں سارے اچھے چرواہے نہیں تھے. کچھ غیر ذمہ دار تھے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تھے. تو اس وجہ سے خداوند فرماتے ہیں، اچھا چرواہا میں ہوں. کئی بار یہ غیر ذمہ داری ہم سے بھی ہوتی ہے، خاندانی زندگی میں بھی ہو جاتی ہے. ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے خاندان کو متحد رکھے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کرے، ایمان میں ان کی پرورش و پالنا کرے، انہیں خدا کے گھر میں لے کے آئے، انہیں پاک سیکرامنٹ دلائے. لیکن کبھی کبھی خاندانی زندگی میں یہ کوتاہی ہو جاتی ہے. تو آج ہم بلاہٹ کا اتوار منا رہے ہیں، اچھا چرواہا کا اتوار منا رہے ہیں، تو خاندانی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ یہ کوتاہی، یہ لاپرواہی وہاں نہیں ہو، تاکہ ماں باپ اچھے چرواہے کی طرح اپنے بچوں کی حفاظت اور نگہبانی کریں، ان کی پرورش و پالنا کریں، تاکہ ایمان میں زندگی گزار سکیں، خاندانی زندگی کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں. اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اور چند دن پہلے ہم نے پاشکا کا اتوار منایا ہے، ہمارا بڑا ایک تہوار، ہماری بڑی عید سلیمٹی، یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کی خوشی ہم نے منائی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہماری نجات کی خاطر قربان کر دیا، اور خدا نے اسے عظمت اور جلال کے ساتھ مردوں میں سے زندہ کیا. اچھا چرواہا، یسوع اچھا چرواہا ہے جس نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور ہم نے پاشکا کے بھید میں اسی کو منایا ہے. مزدور جو نہ چرواہا ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اپنے چوپانوں کی، اپنے رہنماؤں کی، اپنے خادموں کی قدر کیا کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوا کریں، انہیں سپورٹ کیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ کلیسیا نے انہیں خدمت کے لیے بھیجا ہے. یسوع فرماتے ہیں، اچھا چرواہا میں ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں. آپ کے فادر صاحبان، آپ کے پاسٹر، آپ کی پیرش پیسٹ یہ آپ کو جانتے ہیں. نہ صرف آڈا پیرش بلکہ جہاں بھی کیتھولک پیرش موجود ہے، آپ کی خاندانی زندگی کا ریکارڈ موجود ہے. یہ نہ صرف آپ کو جانتے ہیں، آپ کے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں. کیتھولک کلیسیا کے پاس ہسٹری موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے. اور آج یسوع نے کچھ سخت لفظ بھی کہے ہیں. یسوع نے کہا ہے کہ جو صحیح دروازے سے نہیں آتا اسے میں نے مقرر نہیں کیا ہے. خداوند نے سخت لفظ استعمال کیے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کے پاس وہ آتے ہیں جنہیں اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو آ کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے حقیقی خادم کو پہچانیں، اس کی آواز کو سنیں. بھیڑیں اس کی آواز کو سنتی ہیں. جو آپ کا خادم کہتا ہے، آپ کا پیرش پیسٹ کہتا ہے، اسے سنا کریں، کیونکہ اسے کلیسیا نے مقرر کیا ہے. خداوند نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ آتا ہے، وہ چور اور بٹ مار ہے. جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے. ایک بڑا چیلنج ہے آج کی اس تلاوت میں، اس انجیلی اقتباس میں.
اپنے چرواہوں کو پہچانا کریں۔ بہت دفعہ آپ چھوٹے چھوٹے مقصد کی خاطر ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جو آپ کی خاندانی زندگی کے لیے، ہمارے لیے بعد میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 4 دن کے بعد پادری صاحب بھج جاندے نے، پھر آپ کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ بچوں کا بیپٹزم کا ریکارڈ کدھر ہے، ان کے سیکرامنٹوں کا ریکارڈ کدھر ہے۔ 15 سال بعد پھر تساں ایتھے ہی آنا ہوندا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج کا کلام کہہ رہا ہے، جو دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ آتا ہے، نقصان اٹھائیں گے۔ اپنی کلیسیا کے وفادار رہیں، اچھے چرواہے کی آواز کو سنیں۔ آپ کو کل کو پھر بھی اپنے بچوں کے سیکرامنٹوں کے لیے ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پیرش آپ کا 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ 1886 میں پہلی بار یہاں پہ خدمت کا آغاز ہوا۔ 150 سال ہونے والے ہیں۔ 150 سال کا ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے۔ آپ ادھر ادھر پہ گھوم پھر کے واپس آتے ہیں، پھر مسئلے بناتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے چوپانوں کے لیے بھی۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ بھیڑوں کو اپنے چوپان کی آواز کو سننا ہے۔ آپ کا چوپان آپ کو نام بنام جانتا ہے۔ فادر کلارس کو پتا ہے کہ کون سا خاندان کدھر ہے۔ 6 سال میں بھی یہاں پہ رہ کے گیا ہوں، سارے فیسز میں جانتا ہوں آپ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے خادموں کا آپ کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنے خادموں کا پتہ ہے کہ اسے بشپ صاحب نے اپوائنٹ کر کے یہاں سے بھیجا، اپنے آپ نہیں آ گیا ہے۔ سو میں نے کہا سخت باتیں ہیں، لیکن جو اقتباس میں لکھا ہے میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس بات کا خیال رکھا کریں، دھیان سے دیکھا کریں۔ جب بھی انجیل مقدس کی تلاوت ہوتی ہے تو بشپ صاحب اپنا عصا پکڑ کے تو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عصا اختیار دیا گیا ہے بشپ صاحب کو کہ وہ دھیان سے سنیں کہ پریچ کرنے والا کیا پریچ کر رہا ہے، انجیل پڑھنے والے نے کہاں کیا پڑھا ہے۔ اسی لیے بشپ عصا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے اور یہاں پہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، دھیان سے سننا ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو چوپان کو فکر ہوتی ہے کہ کیا پریچ کیا جا رہا ہے، کیا ایمان کی سچائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا ایمان کے عقیدوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کیتھولک کلیسیا کی تعلیمات کے مطابق کام کیا جا رہا ہے۔ بشپ کو پتہ ہوتا ہے اور وہ اس بات کا اختیار بھی رکھتا ہے، حق بھی رکھتا ہے کہ اسے اس بات کا پتہ ہو۔ تو انجیل مقدس کی تلاوت میں آج ہم نے سنا ہے چند بڑی بڑی باتیں۔ اپنے چرواہے کی آواز کو سنیں کیونکہ وہ آپ کو نام بنام جانتا ہے۔ آپ کے بچوں کا ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے۔ آپ کی خاندانی زندگی کے لیے، مضبوطی کے لیے اس نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو آج خاص طور پہ بلاہٹ کا اتوار مناتے ہوئے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے چوپانوں کے وفادار رہیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہماری کلیسیا مضبوط ہو۔ بلاہٹ کے اتوار پہ خاص طور پہ بلاہٹوں کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ تو بلاہٹوں کے لیے دعا بھی کریں کہ خدا بہت سارے نوجوانوں کو اس بات کی تحریک دے کہ وہ اپنے آپ کو کہانت کے لیے اور رہبانہ خدمت کے لیے پیش کریں۔ میں نے کہا 23 جماعتوں نے یہاں پہ سٹال لگائے ہوئے ہیں، آپ پہلے وزٹ کر چکے ہیں، دوبارہ سے جا کے دیکھیں۔ جو بچے خواہش مند ہیں کہ سسٹر یا فادر بننا ہے، مبشرہ انجیل بننا ہے، تو وہ جائیں سسٹر سے اور بردر سے اور فادر سے جنہوں نے سٹال لگائے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں، مختلف طرح کے سوال کریں تاکہ یہ بلاہٹ کا اتوار جو ریورنڈ فادر کلارنس حیات نے اس کو سجایا ہے، اہتمام کیا ہے، اس کی فیض اور برکتیں ہم سب تک اور ساری راہبانہ اور کہنانہ جماعتوں تک بھی پہنچیں۔ تو ضرور جا کے پتہ کریں، اس کے بارے میں پوچھیں۔ دوسرا اہم کام یہ ہوتا ہے، میں نے کہا پہلا کام بلاہٹ کے لیے دعا کرنا۔ آپ اپنے کاہنوں کے لیے، خادموں کے لیے دعا کیا کریں کہ خدا خدمت کے لیے مزید خادموں کو بھیجے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے بچوں کو بھی پیش کریں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو گھر میں بتایا کریں کہ یہ خدمت بھی خوبصورت ہے، معنی خیز ہے، خاندانی زندگی بہت برکت والی ہے، ویری گڈ، شاباش۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اس خدمت کے لیے بھی ضرور پیش کیا کریں
کہ آپ کے خاندانوں میں سے لڑکے اور لڑکیاں سسٹر اور فادر بن کے مبشران انجیل بن کے خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اہم کام یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے ہدیہ جات سے خدا کی کلیسیا کے فروغ کے لیے، مشن کے پرچار کے لیے تعاون کیا جاتا ہے، اور جس میں آپ ہمیشہ فراخ دل ہیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ یاد رکھیں، آج کے اس اتوار کا چندہ جو آپ دیں گے، جو کلیکشن ہوگی، وہ ساری کی ساری پاپ اعظم کو بھیجی جاتی ہے۔ فاجی سے پوچھ لینا، آج کے اتوار، بلاہٹ کے اتوار کی ساری کلیکشن جو آج آپ چندہ دیں گے، یہ سارے کا سارا روم میں فادر جی اکٹھا کر کے میرے پاس بھیجیں گے۔ وہاں سے ساری ڈائسس کا چندہ اکٹھا کر کے ننسیچر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، جہاں ننسیور صاحب رہتے ہیں، وہاں سے پاپ اعظم کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پاپ اعظم پھر پوری دنیا سے جب یہ آج کے اتوار کا اور دیگر اتواروں کا بھی چندہ آتا ہے تو اسے ان کلیسیاؤں کو بھیج دیتے ہیں سال کے دوران جو غریب ہیں، جنہیں ضرورت ہے۔ آپ یہاں سے تھوڑا سا بھیجتے ہیں، پاپ اعظم اس میں بڑا حصہ ڈال کے دوبارہ پونٹیفیکل مشن سوسائٹی کے ذریعے سے، پی ایم ایس کے ذریعے سے آپ کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ہم بھیجتے ہیں، پاپ اعظم اس میں سے 10 گنا اور ڈال کے اپنے پاس سے اور دوسری جماعتوں سے جو آیا ہوتا ہے آپ کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں۔ تو فراخ دلی سے اپنے ہدیہ جات بھی کلیسیا میں خدا کے کاموں کے لیے اور بلاہٹوں کے لیے دیا کریں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، اس میں آپ بہت جنرس ہیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ آڈا پیرش یہ میرے آباء و اجداد کا پیرش ہے، یہاں پہ ہی میرا ننیال ہے، یہاں پہ بھی میرا دجال ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آنے کی مجھے خوشی بھی ہے، کیونکہ یہاں سے جانے سے پہلے میں نے 6 سال یہاں پہ آپ کے ساتھ مل کے خدا کی خدمت کی ہے۔ اور جیسا میں نے ذکر کیا، سارے فیسز میرے واقف ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کی ساری محبتوں کے لیے آج میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا، اس وقت بھی دعا کرتے رہے۔ 6 سال آپ نے میرے ساتھ مل کے، فادر نکلس، فادر میسم، فادر الماس اور بہت سارے کاہن ہمارے ساتھ اس 6 سال کے دوران میں آئے، تو آپ نے میرے ساتھ مل کے خدا کی کلیسیا کی خدمت کی، اور اس دور میں بھی بہت اچھے اچھے کام یہاں پہ ہوئے۔ میری دعا ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنے فادر صاحبان کے ساتھ مل کے خدمت کریں، تاکہ آڈا کی کلیسیا کی جو ایک خوبصورت اور مثال اور نمونہ ہے کہ آپ تعاون کرنے والی کلیسیاں ہیں، آپ فراخ دل کلیسیاں ہیں، آپ اپنے فادروں اور کاہنوں کے ساتھ کھڑے ہونے والی کلیسیاں ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ خوبصورت مثال ہمیشہ زندہ و جاوید مثال دوسروں کے لیے بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ضرور ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، اپنی خاندانی زندگی کو صحیح طریقے سے توجہ دیں تاکہ آپ کے بچے کامیاب ہوں اور کلیسیا مضبوط ہو۔ ایک بار پھر اپنے پاپ اعظم کے لیے، سارے بشپ صاحبان کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدا کی کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں، کہ جو اختیار اور خدمت اور ذمہ داری دی ہے انہیں، اس اختیار کو، اس خدمت کو، ذمہ داری کو وفاداری کے ساتھ خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے ادا کرتے رہیں تاکہ کلیسیا مضبوط ہو۔ ایک بار پھر فادر جی کو اور آپ سب کو آج کا خوبصورت پروگرام آرگنائز کرنے پر بہت بہت مبارکباد۔ تمام جماعتوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ اسٹال لگائے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے ایک سفر کیا، دور کا سفر کیا، سارے کام چھوڑے تاکہ آپ کے ساتھ مل کے آج کے سنڈے کو، اتوار کو اچھے طریقے سے منایا جا سکے، تاکہ کلیسیا کی تعمیر و ترقی میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ تو فادر جی کے ساتھ مل کے تمام جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں اس بڑی ایفرٹس کے لیے جس کا آپ نے اس دوران اظہار کیا ہے، اور آپ سب کی خدمت کا، آپ کی ساری محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میری دعا ہے کہ اس اتوار کی خدمت کے اور برکت کے ذریعے سے کلیسیا اور مضبوط ہو اور خدا ہمیں مزید بلاہٹوں سے نوازے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔